السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اہل سنت والجماعت کے دستور کے مطابق ہمارا مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھی بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میرے جمعہ کا موضوع عنوان شعبان مہینے کی عظمت، جو کہ الحمدللہ انشاءاللہ عز و جل آج یا پھر کل میں چاند جو دکھائی دے گا شعبان المعظم کا، اس مہینے کی فضیلت کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دخان 25واں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ ہر حکمت والا، تقدیر کے فیصلے، حالانکہ اگر دیکھیں گے تو تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے، لیکن سال میں ایک لمحہ ایک وقت ایسا آتا ہے جو انسانوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی اس کی موت، اس کی شادی، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہونا، یا پھر اس کا رزق روزی میں برکت ہونا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اور شعبان المعظم میں وہ کون سی گھڑی ہے؟ وہ شب برات کی گھڑی ہے، 15 شعبان المعظم۔ تو ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہاں پر علماء کرام بہت سے شب قدر بھی یہاں پر مراد لیے ہیں، اور بہت سے علماء کرام مفسران کرام اس سے مراد شب برات بھی لیے ہیں، شب قدر بھی اور شب برات بھی۔ اکثر علماء کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں شب برات سے یہ مراد لے کر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس میں ہر حکمت والا کام، تقدیر کے فیصلے اس میں کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر معاملہ دیکھیں کہ شعبان کے مہینے میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ شعبان کا جب مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے چند دن چھوڑ کر، یعنی تھوڑے دنوں کو اگر چھوڑیں گے تو شعبان کے بہت سے دنوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ روزے۔ اور جب اس کی وجہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، لوگوں کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، سال بھر میں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کی موت بھی لکھی جاتی ہے کہ فلاں انسان آنے والے سال سے پہلے انتقال فرمائے گا، کسی کی موت بھی لکھی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری تقدیر میں موت لکھی جا رہی ہوگی، اجل لکھی جا رہی ہوگی، تو میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ سبحان اللہ، اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔
تو کب لکھی جائے گی یہ تو بتایا نہیں جا سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں کے روزے کیا کرتے تھے؟ رکھا کرتے تھے۔ اور شعبان مہینے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کس کا مہینہ ہے؟ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں کہ جس چیز کو، جس مہینے کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا کہہ رہے ہیں، تو اس کا مقام و مرتبے کا اندازہ ہم اور آپ لگا نہیں سکتے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو جب اپنا کہتے ہیں تو صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ کسی چیز کو جب اپنا کہتے تھے تو صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری وہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعوت میں گوشت بھی رکھا گیا، گوشت اور کدو بھی رکھا گیا، گوشت اور کدو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو بھی صحابہ کرام ہوتے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، کام کو دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ہو بہو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو بولا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو اگر کسی کی زندگی اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اگر نقش آئینہ اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت بھی تھا اور کدو بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو زیادہ رغبت فرما رہے تھے، تناول فرما رہے تھے، کدو شریف کو، کدو کو کھا رہے تھے، زیادہ تناول فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت، میلان جو تھا وہ کدو کے پاس تھا، کدو کی طرف تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، یعنی اس وقت کے بعد میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کدو زیادہ پسند ہے، کدو زیادہ پسند ہے، اور اس وقت کے بعد سے میں ہمیشہ کدو کو زیادہ کھایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ کدو کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ کدو سے پیار کس نے کیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا۔ تو صحابہ نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرز عمل پر چلتے ہوئے اسی سبزی کو اختیار کیا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں کہ وہ حجر اسود کے پاس آتے ہیں اور حجر اسود سے کہتے ہیں کہ ہے اے حجر اسود، اے جنتی پتھر، تو ایک پتھر ہے۔ کیا ہے حجر اسود؟ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کا فائدہ کر سکتا ہے نہ نقصان، تیرے ہاتھ میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان، لیکن میں تجھے چومتا ہوں۔ عمر تجھے چومتا ہے۔ عمر تجھے کیوں چومتا ہے؟ کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب مبارک تجھے لگے ہیں، میرے نبی نے تجھ کو چوما ہے، اس وجہ سے عمر بھی تجھ کو چومتا ہے۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ جس کی نسبت جس کے ساتھ ہو جائے وہ چیز معتبر ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس ہستی کے ساتھ جو چیزیں مل گئیں، صحابہ کرام کی جماعت ہو، ازواج مطہرات کی جماعت ہو، اہل بیت کی جماعت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، وہ جڑ گئی تو وہ معتبر، وہ معزز ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بلد میں 30ویں پارے میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے آپ کے شہر کی، لا اقسم بہذا البلد۔ کیوں قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس شہر میں مقام ابراہیم ہے اس وجہ سے میں نے قسم کھائی، اس شہر میں، شہر مکہ میں میرا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، کعبہ ہے، اس وجہ سے قسم نہیں کھائی۔ اس شہر میں حجر اسود ہے، مینا و عرفہ ہے، عرفات ہے، اس وجہ سے زمزم ہے، اس وجہ سے قسم نہیں کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں نے شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے کھائی کیونکہ آئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں، آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہے، جلوہ نما ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کی بھی قسم کھاتا ہے۔ تو جس ہستی کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے وہ معتبر، وہ معزز بن جاتی ہے۔ یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان کی نسبت کس سے ہو گئی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ صرف بولا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میرا مہینہ ہے، صرف بولا نہیں بلکہ اس میں روزے رکھ کر بھی دکھائے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شعبان کا مہینے کا عظمت، مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو اپنا مہینہ قرار دیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 حال ہوتے ہیں، انسان کے 3 زمانے، ایک زمانہ گزرا ہوا، ایک زمانہ جو چل رہا ہے، ایک زمانہ جو آنے والا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ یہ زمانے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان مہینے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ماضی، حال، مستقبل، گزرا ہوا، ابھی جو چل رہا ہے اور آنے والا ہے۔ گزرا ہوا زمانہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیۃ الطالبین میں ارشاد فرمایا کہ گزرا ہوا زمانہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، یہ گزرنے والا ہے، رجب کا مہینہ۔ ابھی جو آنے والا، ابھی جو چل رہا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ آج چاند دکھے گا یا پھر کل چاند دکھے گا، لیکن جو زمانہ چل رہا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور آنے والا جو زمانہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ آنے والا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ انسان 2 مہینوں کی فکر کرتا ہے، جو 2 زمانوں کی۔ کس زمانے کی؟ ایک گزرا ہوا، ارے یہ میرا زمانہ گزر گیا، میں نے کچھ نہیں کیا وغیرہ، یہ چیزیں اس کے ذہن میں رہتی ہیں، سوچ فکر۔ یہ زمانہ گزر گیا، گزرے ہوئے زمانے کی فکر کرتا ہے، جو چلا گیا اس کی فکر کرتا ہے، اور جو آنے والا ہے اس کی فکر کرتا ہے کہ وہ آئے گا تو میں کیا کروں گا، کیسے کروں گا، کیا کیا کرنا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ چلا گیا، شعبان کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ جو گزر گیا اس کی فکر چھوڑ دو، جو آنے والا ہے اس کی بھی فکر نہ کرو، جو چل رہا ہے اس کی فکر کرو۔ اپنے اعمال کو سدھارو، نیک اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو کہ وہ شعبان کا مہینہ کس طرح گزارتے تھے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں اس طرح گزارنا ہے، آنے والے رمضان کی پوری مہینے کی تیاریاں شعبان میں کرنی ہے۔ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے، رمضان کو بھی مہمان قرار دیا گیا ہے، بولا گیا ہے، اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان آنے سے پہلے اس کی تیاریاں ہم شروع کر دیتے ہیں کہ کتنے مہمان آئیں گے، کیا کیا کھائیں گے، ان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، تیاریاں کرنا اور وہ ارادے ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان کو جو مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اس کی تیاریاں رمضان میں نہ کرے بلکہ شعبان ہی سے شروع کر دیں، شعبان ہی کے مہینے سے تیاریاں شروع کر دیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگیاں شعبان کے مہینے میں اس طرح دکھائی دیتی ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا، شعبان کا مقام و مرتبہ، شعبان مہینے کی عظمت یہ ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام قرآن کو اپنے سینوں سے لگاتے، اپنے سینے سے قرآن کو لگا لیتے۔ قرآن کو سینے سے لگانے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر صرف لگانا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے تھے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے ہماری زندگی کا جائزہ لے کر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آنے کے بعد ہر انسان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن مکمل کروں۔ جو تراویحوں میں جو حافظ صاحب کے پیچھے جو سننا ہے قرآن، وہ چھوڑ کر میں الگ بات کر رہا ہوں کہ لوگ اپنا ایک الگ وقت نکال کر جو قرآن کو جو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دیگر 11 مہینوں میں نہ کریں، لیکن رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کریم
فرقان حمید کی تلاوت کروں، اور بہت سے لوگوں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ پورا ایک مہینے میں میں کیا کروں، ایک قرآن مکمل کروں۔ بہت سے لوگ ایسے جو 15 دن میں کرتے ہیں، 10 دن میں کرتے ہیں، 2 پارے 3 پارے پڑھنے والے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو سال بھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سال میں ایک مہینے میں اہتمام کرتے ہیں قرآن پڑھنے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ سال کے 11 مہینے پڑھتے نہیں، تو زبان پر جو قرآن پڑھنے کا جو اسکل ہے، جو زبان پر جو بیٹھ جاتا ہے پڑھنے کا، اسپیڈ کے ساتھ جو پڑھتے ہیں اور ایک لے کے ساتھ جو پڑھتے ہیں، ایک لہجے کے ساتھ جو پڑھتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، غلطیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو تبھی سے ہی، شعبان کے مہینے سے ہی قرآن آپ پڑھنا شروع کریں۔ شعبان کے مہینے میں آپ سمجھ لیں کہ کم سے کم آپ 15 پارے پڑھ رہے ہیں، 15 جز پڑھ رہے ہیں قرآن کی، تو رمضان کے مہینے میں 15 جز پڑھیں، تو دونوں مہینے ملا کر کیا ہوں گے، ایک قرآن تو ہمارا کیا ہوگا، مکمل ہوگا۔ اور وہی قرآن ہم شب قدر میں ہو یا پھر دیگر دنوں میں ہو، اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ایصال کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کو جو سینے سے جو لگاتے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو شعبان کا جب ہمیں مہینہ ملا ہے اور ہمیں رمضان کی جب تیاری کرنی ہے، تو شعبان کے مہینے سے ہی شروع کریں اور قرآن کی تلاوت زیادہ شروع کر دیں۔ تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ کیا کریں، وہ عادت ڈالیں۔ رمضان میں نہیں ہوتا، اکثر لوگ جوش و خروش کے ساتھ کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں، لیکن ہفتے 10 دن میں کیا ہوتا ہے، وہ جو ان کا جوش جو ہوتا ہے وہ کم پڑ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی عادت ہم اس کے رمضان آنے سے پہلے اگر ہم وہ شروع کریں گے قرآن پڑھنا، تو پورا شعبان کے مہینے میں تو وہ عادت رہے گی۔ رمضان میں جب ہم وہ شروع کریں گے تو ہمیں اس کی کیا ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی۔ اور ایک قرآن پورا کرنے کا جو عزم انسان جو کرتا ہے، ارادہ جو کرتا ہے، اس کا وہ ارادہ شعبان کے مہینے سے شروع ہو کر رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوسری چیز یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ صحابہ کرام کی زندگیاں شعبان کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے صحابہ کرام کی زندگیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام زکوٰۃ جو ہوتی، جو مالدار صحابہ کرام ہوتے، وہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ شعبان کے مہینے میں ہی دے کر ادا کر دیں۔ زکوٰۃ جو ہوتی رمضان کے مہینے میں، زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، کیا شرط ہے کہ 1 سال گزرنا، آپ کے پاس جو مال آیا ہے 1 سال گزرنا، یہ شرط ہے۔ لیکن سال گزرنے سے پہلے اگر کوئی انسان زکوٰۃ دے دیتا ہے 10ویں مہینے میں، 8ویں مہینے میں، 11ویں مہینے میں، تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی پہلے دے دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ کیوں دیتے تھے؟ یہ میں رمضان کی تیاریاں یا آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کہ رمضان کی تیاری آپ اس طرح کریں شعبان کے مہینے میں۔ زکوٰۃ شعبان کے مہینے میں کیوں دیتے تھے کہ بہت سے صحابہ کرام غریب تھے۔ اکثر جو صحابہ کرام تھے کیا تھے، غریب تھے، دن بھر کام کرتے، کام کرنے کے بعد جو پیسہ ملتا اس پیسے سے اپنا گھر کا خرچ اور کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ وہ خرید کر لے کر آتے۔ اور جو مالدار صحابہ کرام جو تھے وہ شعبان کے مہینے میں اکثر زیادہ تر زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں جو پورا دن عبادت جو کرنا اور رات میں تراویحیں ادا کرنا، تو ایسے بہت سے صحابہ کرام تھے جن کو رمضان کے مہینے میں پوری عبادت کرنے کے لیے نہیں ملتی، کیونکہ وہ رزق حلال کمانے کے لیے باہر چلے جاتے۔ آج ہمارا بھی حال دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے بستی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جس طرح ہم رمضان کی تیاریاں کرتے ہیں وہ بھی تیاریاں کرتے ہیں۔ جس طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ رمضان میں اچھا کھانا پینا ہمیں ملے، ہمارے بال بچوں کو ملے، ہمارے گھر والوں کو ملے، تو وہ بھی یہ سوچتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جو رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں انسان کو کرنی چاہیے، رمضان کا حق جو ادا کرنا چاہیے، وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر ایسا دیکھیں تو رزق حلال بھی کمانا کیا ہے، عبادت ہے۔
12 گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں اور 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد جو آپ کو پیسہ ملتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ رزق حلال میں شامل ہے اور وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن جو مسجد میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، مصلی بچھا کر جو عبادتیں کرتے ہیں، میں ذکر و اذکار کرتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ رمضان کا انتظار نہ کریں۔ بے شک رمضان میں اگر آپ نفل پڑھیں گے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہے، اگر آپ فرض ادا کریں گے تو اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ بے شک حق ہے یہ بات۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھے کہ وہ شعبان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دیتے تھے۔ اگر اللہ کی ذات سے اگر یہ امید رکھیں، اللہ کی ذات سے اگر یہ امید رکھیں کہ اے باری تعالیٰ جو ثواب تو رمضان میں عطا کر رہا ہے، جو ثواب تو رمضان میں لوگوں کو دے رہا ہے، لیکن آج ہم غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اے باری تعالیٰ وہ ثواب ہمیں شعبان کے مہینے میں بھی عطا کر، تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امیدی ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں اللہ ہر حال میں ہمیں وہ انعامات و اکرامات نوازنے والا ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کریں گے، زکوٰۃ گزر کر، زکوٰۃ کا 1 سال پیسے پر جو سال گزرنا ہے وہ رجب کے مہینے میں، جمادی الآخر کے مہینے میں گزر جاتے ہیں، 12 مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن لوگ کیا سوچتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کریں گے۔ کیوں رمضان کے مہینے میں کریں گے تو 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ وہ خدا جو رمضان کے مہینے میں لوگوں کو 70 گنا زیادہ ثواب دے سکتا ہے، کہ شعبان کے مہینے میں نہیں دے گا؟ بے شک دے گا۔ اللہ کی ذات سے امید تو رکھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ دو چیزیں یہاں پر ہمیں مل رہی ہیں، ایک تو غریب کی مدد ہو رہی ہے، زکوٰۃ اگر ہم جس کو دیں گے تو وہ رمضان میں جتنا وقت صرف کرے گا وہ نکالے گا، پیسے کی وجہ سے وہ نہیں نکالے گا بلکہ عبادتیں کرے گا، وہ بھی ثواب ہمیں ملے گا۔ اب غور تو کریں صحابہ کرام کی زندگیوں پر، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دینا یا پھر صدقہ خیرات نکالنا، یہ سوچتے ہیں اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی نیت ہے، لیکن رمضان سے پہلے اگر ہم دیں گے اور کسی غریب کی مدد ہو جائے گی تو یہ بھی برا نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا عمل ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف کا ہدیہ نشر کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شعبان کا ہمیں جو مہینہ ملتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی، عبادات و ریاضات کرنے کی آپ کوشش کریں۔ شعبان کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، بزرگان دین کے نزدیک یہ بابرکت والا مہینہ، اور رمضان آنے سے پہلے اس مہینے کی آپ کیا کر لیں؟ تیاری کر لیں۔ بہت سے لوگ رمضان کے مہینے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو شروع کے 8 دن 10 دن مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، شروع کے 8 دن 10 دن مسجدیں فل ہو جاتی ہیں۔ جس طرح رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو آتا ہے، مسجدیں بھی لوگوں کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے حال کیا بنایا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور رمضان کا چاند دیکھ کر جب مسجد بھر جاتی ہے، رمضان کا عید کا چاند دیکھ کر کیا ہوتی ہے؟ وہی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ نمازوں کی بھی اگر عادت ہمیں ڈالنا ہے، نماز پڑھنے کی بھی عادت ڈالنا ہے تو رمضان کے مہینے سے نہیں بلکہ شعبان کے مہینے سے ہی شروع کریں۔ اگر ہم شعبان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، شعبان کا پورا مہینہ تو ہم نمازیں پڑھیں گے ہی، کچھ دن روزے رکھیں گے، وہ عادت ہماری کیا ہوگی؟ رمضان میں بھی بنی رہے گی۔ پورا مہینہ نماز پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو ایک عادت بن جاتی ہے، اور آدمی ایک وقت بھی نماز اگر چھوڑتا ہے تو اس کا دل بے چین ہوتا ہے۔ جب کسی کی عادت لگ جاتی ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ بے چین ہوتا ہے۔ شعبان کا مہینہ انشاءاللہ عزوجل آج یا پھر کل میں شروع ہوگا، اگر ہم نمازیں پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے انشاءاللہ عزوجل رمضان کا پورا مہینہ مسجدیں کیا ہوں گی؟ خالی نہیں ہوں گی، کیونکہ پورا مہینہ ہم نے کیا کیا؟ شعبان کے مہینے میں ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، وہی عادت ہمیں کیا کام آئے گی؟ رمضان کے مہینے میں کام آئے گی۔ حالانکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ 8-10 دن ہی مسجدیں فل ہوتی ہیں۔ تراویح کا بھی آپ حال دیکھیں کہ 8-10 دن ہی تراویحوں میں لوگ زیادہ رہتے ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کم ہونے لگتے ہیں۔ تو رمضان مہینے کی تیاری ہمیں شعبان مہینے سے ہی شروع کر دینی چاہیے، اور آپ عزم کریں۔ میں بھی انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے نمازیں ہوں یا پھر روزے ہوں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم
तमाम लोगों को करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। बड़े एक मरतबा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इसमें फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, सूरह दुखान की जो 25वें पारी की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि हर हिकमत वाला काम, तकदीर वाले काम जो इस महीने में लिखे जाते हैं, तो इस महीने में जब हमारी तकदीर जब लिखी जाए, जब हमारी तकदीर जब लिखी जाए, या तो हम नमाज़ पढ़ रहे हो, या तो हम रोज़े की हालत में हो, या तो हम क्या कर रहे हो, या तो कुरान पढ़ रहे हैं। लोग रमज़ान का वेट करते हैं नमाज़ें वगैरह पढ़ने का, रमज़ान का वेट ना करें, बेशक दुआ करें अल्लाह की बारगाह में कि रमज़ान का महीना है, बारी ताला हमें अता करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़िंदगी में रजब के मुतालिक, शाबान के मुतालिक, रमज़ान के मुतालिक नेक दुआ करते थे कि बारी ताला मुझे रजब का महीना अता फरमा, शाबान का महीना अता फरमा और रमज़ान का महीना अता फरमा। लेकिन मौत का कुछ भरोसा नहीं है, याद रखें। यहाँ पर रमज़ान का चाँद दिखा, यहाँ पर किसी की रूह कब्ज़ हो गई, यहाँ पर रमज़ान का चाँद दिखा, यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो रमज़ान का इंतज़ार ना करें। कोई ये ना सोचे कि हम रमज़ान के महीने में ही नमाज़ पढ़ेंगे, रमज़ान के महीने में ही रोज़े रखेंगे, रमज़ान के महीने में ही तिलावत कुरान करेंगे या फिर ज़कात देंगे। मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर आज आपके पास पैसा है और आप ज़कात के पैसे अदा कर सकते हैं तो एक साल गुजरने का इंतज़ार ना करें, बल्कि ज़कात अदा कर दें। आप कुरान पढ़ सकते हैं तो रमज़ान के इंतज़ार ना करें, बल्कि शाबान के महीने से ही तिलावत कुरान करना क्या करें, शुरू कर दें। रोज़े रखना, 1-2 रोज़े या फिर 5-10 रोज़े आप रखना शुरू कर दें। यही आदत हमें रमज़ान में काम आएगी। और जो कोई रमज़ान का इंतज़ार करता है तो बहुत से लोग हमें दिखाई देते हैं, हमारे दरमियान, हमारे साथ में, हमारे घर वाले उठते बैठते हैं, चलते बोलते हैं, लेकिन ऐसा वक्त आता है कि एक घड़ी नहीं गुजरती उसकी रूह कब्ज़ हो जाती है। तो कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि मुझे या फिर आपको रमज़ान का महीना क्या हो सकता है, मिल सकता है। ये इंसान इसकी गारंटी नहीं दे सकता। जो गुजरा हुआ रजब का महीना गुजर गया, इस गुजरे हुए महीने में हमने गुनाह किए होंगे, नेकियां की होंगी, अल्लाह तबारक व तआला के पास इसका हिसाब है। अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाने वाला है या फिर हिसाब लेने वाला। आने वाला रमज़ान का महीना वो आने वाला है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान का महीना मिले। लेकिन जो अभी हमारे पास जो शाबान का महीना है, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, अज़कार, तिलावत कुरान करने की कोशिश करें, क्योंकि इस महीने को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शाबान मेरा महीना है। जब इस महीने की निस्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ हो गई तो ये मोतबर, वो मुअज़्ज़म, वो बरकत वाला महीना हो गया। सहाबाए कराम भी इस महीने को फ़ौक़ियत देते थे और इसकी इज़्ज़त वो तौक़ीर करते थे। एक शायर कहता है कि इस राह के हैं आदाब यही, क्या कहते हैं, इस राह के है आदाब यही, जो उनकी खुशी वो अपनी खुशी, जो उनकी खुशी वो अपनी खुशी, गर चाहें अगर अपनी मर्ज़ी, वो इश्क नहीं बीमारी है। अगर हम अपनी मर्ज़ी उसमें दाखिल करें तो वो इश्क नहीं है, याद रखें। इश्क का मकाम नहीं है, बल्कि वो बीमारी है। इस राह के हैं आदाब यही, जो उनकी खुशी वो अपनी खुशी, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जब शाबान को अपना महीना का करार दिया तो हम भी ये कहेंगे या रसूलल्लाह ये शाबान का महीना हमारा है, हम इस पर अमल करेंगे, सहाबा कराम की ज़िंदगियों पर हम चलेंगे। अगर चाहें अगर अपनी मर्ज़ी, वो इश्क नहीं बीमारी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर अल्लाह ने ये फ़ैसला इस महीने में, शाबान के महीने में, शब बारात में ये लिखा है कि हमारी मौत रमज़ान से पहले होगी, कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान से पहले अगर हमारा मरना तय है तो अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में ही ज़्यादा से ज़्यादा इबादत व अस्कार, तिलावत कुरान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह को राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर ये भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह तूने हमें रजब का महीना अता किया, जिस तरह तूने हमने शाबान का महीना अता किया है, बारी ताला तेरे फज़ल व करम से हमें रमज़ान के महीने में भी भरपूर इबादत करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमा और रमज़ान का भी महीना हमें अता फ़रमा। अगर हमारी मौत रमज़ान से पहले लिखी है तो बारी ताला हमारी मौत आने से पहले तो हमसे राज़ी हो जा, हमारे अमाल से राज़ी हो जा, और मरने से पहले पक्की सच्ची तौबा और ईमान वाली मौत हम तमाम लोगों का बारी ताला नसीब अता फ़रमा। आज की महफ़िल में, आज के दरस में, बोलने में, सुनने में, समझाने में, समझने में किसी भी
قسم کی غلطی کمی بیشی کوتاہی خامی ہوئی ہو بھول چوک ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ شعبان کے مہینے کی عظمت وہ عزت کرنے کی اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔